TNN کی بین الاقوامی خبروں کے ساتھ میں ہوں وقار حسین۔ کینیڈا کی وفاقی حکومت ذاتی حفاظتی کٹ اور متعلقہ طبی سامان کی فراہمی میں اضافہ جاری رکھے ہوئے ہے جو کورونا وائرس سے لڑنے کے لیے درکار ہے۔ کینیڈین وزیر اعظم جسٹن ٹروڈو کا کہنا ہے کہ کینیڈا کو جو چیز درکار ہے اسے جمع کرنے کی دوڑ میں پوری دنیا سے خریداری اور اپنے ملک میں مینوفیکچرنگ کی صلاحیتوں کو فروغ دینے کے لیے ایک توازن کی ضرورت ہوتی ہے۔ ٹروڈو کا کہنا تھا کہ نصف کے قریب فیس شیلڈ کینیڈین کمپنی نے بنائی ہے جس کے لیے اس نے اپنی ورک فورس کو بڑھایا اور اپنی کوششوں میں اضافہ کیا ہے۔ Our government has been working with Canadian manufacturers to make that happen. Over half of our face shields were produced in Canada. Working with companies like Canadian Shield, which retooled to manufacture visors and went from 10 employees to 200, is a win-win. Not only do we build our capacity to make these supplies at home, we support good jobs for Canadians. ٹروڈو کا کہنا تھا کہ کم رفتار کے ساتھ پورے ملک کو کھولا جا رہا ہے۔ ہم صوبہ کی موجودہ مانگ کو پورا کر سکتے ہیں، تاہم ہمیں مزید کی ضرورت ہوگی۔ As we restart the economy, demand for supplies will go up, and Canada must be able to keep up. کینیڈین وزیر اعظم کی جانب سے چائنا اور اسرائیل کی صورتحال پر بھی تشویش کا اظہار کیا گیا۔ ان کا کہنا تھا کہ دونوں جگہوں پر امن متاثر ہو رہا ہے۔ ٹروڈو نے مغربی کنارے کے ساتھ اسرائیل کے الحاق کی بھی مذمت کی۔ ٹروڈو کا کہنا تھا کہ اسرائیل اور فلسطین کے تنازع پر کینیڈا دو ریاستی حل کا حامی ہے، جبکہ کسی بھی یک طرفہ اقدام کو قبول نہیں کریں گے۔ Firm in our commitment to a two-state solution as a country. I have highlighted both publicly and directly to Prime Minister Netanyahu and alternate Prime Minister Benny Gantz the importance of staying away from measures that are unilateral and are deep concerns and disagreement with their proposed policy of annexation. We think that the path forward is a two-state solution reached to by dialogue between the parties involved, and anything that is unilateral action by either side is unhelpful in the cause of peace. کینیڈا میں کرونا وائرس کے باعث ہلاک ہونے والے افراد کی تعداد 7,326 تک جا پہنچی ہے۔ مزید جانتے ہیں اس رپورٹ میں۔ کینیڈا بھر میں کرونا وائرس کے پھیلاؤ کا سلسلہ جاری ہے۔ آخری اطلاعات کے مطابق کینیڈا میں کرونا وائرس سے متاثر ہونے والے افراد کی تعداد 91,705 ہو گئی ہے۔ ملک بھر میں کرونا وائرس کے باعث ہلاک ہونے والے افراد کی تعداد 7,356 تک جا پہنچی ہے۔ کیوبیک صوبہ کرونا وائرس سے سب سے زیادہ متاثر ہوا ہے، تاہم وہاں اب کرونا وائرس کے کیسز میں کمی آنے لگی ہے۔ صوبے میں گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران کرونا وائرس کے صرف 295 کیسز سامنے آئے ہیں، جو وائرس کے پھیلاؤ کے بعد کم ترین شرح ہے۔ اس وقت تک 51,354 افراد میں کرونا وائرس کی تصدیق ہو چکی ہے، جبکہ صوبے میں کرونا وائرس کے باعث ہونے والی ہلاکتوں کی تعداد 4,661 تک پہنچ چکی ہے۔ اونٹاریو میں کرونا وائرس سے 28,263 افراد متاثر ہوئے ہیں، جبکہ ہلاک ہونے والے افراد کی تعداد 2,276 ہے۔ البرٹا میں 7,044 افراد کرونا وائرس سے متاثر ہوئے ہیں، جبکہ 143 افراد کرونا وائرس کے باعث ہلاک ہو چکے ہیں۔ برٹش کولمبیا میں اب تک 2,597 افراد میں کرونا وائرس کی تصدیق ہوئی ہے، جبکہ صوبے میں کرونا وائرس سے ہونے والی ہلاکتوں کی تعداد 165 ہے۔ کینیڈا ریونیو ایجنسی اپنی سنیچ لائن کو کھول رہی ہے تاکہ حکومتی امداد کے پروگرام سے متعلق لوگوں کو دھوکہ دہی سے بچانے کے لیے مشورے فراہم کیے جا سکیں۔ مزید جانتے ہیں اس رپورٹ میں۔ کینیڈا ریونیو ایجنسی اپنی سنیچ لائن کو کھول رہی ہے تاکہ حکومتی امداد کے پروگرام سے متعلق لوگوں کو دھوکہ دہی سے بچانے کے لیے مشورے فراہم کیے جا سکیں۔ کینیڈا ریونیو ایجنسی کا کہنا ہے کہ اس کا نیشنل لیڈز پروگرام یعنی سنیچ لائن اب کینیڈا ایمرجنسی رسپانس بینیفٹ CERB، کینیڈا ایمرجنسی اسٹوڈنٹ بینیفٹ CESB اور کینیڈا ایمرجنسی وچ سے متعلق معلومات قبول کر رہا ہے۔ لیڈز پروگرام ٹیکس میں مختلف طریقوں سے کی جانے والی دھوکے بازی کی اطلاعات اکٹھا کرتا ہے۔ CRA کی جانب سے کہا گیا ہے کہ اگر کسی کے ہنگامی فوائد پر پروگراموں کے ممکنہ غلط استعمال کا شبہ ہے تو قومی لیڈز سینٹر فی الحال ان پروگرامز کی معلومات قبول کر رہا ہے۔ اب نیشنل لیڈز پروگرام ویب سائٹ پر تازہ کاری کا مطالعہ کیا گیا ہے۔ خاص طور پر ایجنسی کا کہنا ہے کہ وہ ان لوگوں سے متعلق معلومات کی تلاش کرے جو CERB یا CESB وصول کر رہے ہیں، جو نااہل ہیں، یا کاروبار یا خیراتی ادارے جو اجرت سبسڈی پروگرام کا غلط استعمال کر رہے ہیں۔ کینیڈا کی وفاقی حکومت نے کرونا وائرس کے باعث مشکلات کا شکار میونسپلٹیز کی مدد کے لیے پروگرام کا اعلان کر دیا۔ اس حوالے سے مزید جانتے ہیں۔
کینیڈا کی وفاقی حکومت کورونا وائرس سے شدید متاثر ہونے والے بلدیاتی اداروں کی مدد کرے گی۔ وفاقی حکومت نے کورونا وائرس کے باعث مشکلات کا شکار میونسپلٹیز کی مدد کے لیے پروگرام کا اعلان کر دیا۔ جسٹن ٹروڈو کا کہنا ہے کہ اس پروگرام کے تحت سالانہ انفراسٹرکچر فنڈنگ کے لیے $2.2 بلین مختص کر رہے ہیں، جو گیس ٹیکس فنڈ کی مد میں جون میں دیے جائیں گے۔ اس فیصلے سے کمیونٹیز کو پہلے سے مختص رقم تک جلد رسائی حاصل ہوگی۔ وزیر اعظم کا کہنا تھا کہ یہ آغاز ہے، ہمیں مزید کام کرنے کی ضرورت ہے اور ہم کریں گے۔ کمیونٹیز یہ فنڈز کیپٹل پروجیکٹس میں استعمال کر سکیں گی، جس کے ذریعے مقامی ضروریات پوری کرنے میں مدد ملے گی، جس میں ہائی سپیڈ انٹرنیٹ نیٹ ورکس، پانی اور سڑکوں کے نظام کی بہتری اور پیدل چلنے والوں اور سائیکل سواروں کے لیے مختص راستوں کی تعمیر بھی شامل ہے۔ دوسری جانب شہروں کے میئرز کی جانب سے اس رقم کو ناکافی قرار دیا گیا ہے۔ ان کی جانب سے کہا گیا ہے کہ شہروں کو آپریٹنگ فنڈز کی فوری ضرورت ہے تاکہ ٹرانزٹ کے شعبے اور سروس میں نقصان کو پورا کیا جا سکے۔ کینیڈین ایئر فورس کے فن کا مظاہرہ کرنے والے طیارے سنو برڈ کے حادثے سے متعلق ابتدائی رپورٹ منظر عام پر آ گئی۔ حادثے سے قبل کی ویڈیو فوٹیج کے مطابق پرندہ طیارے کے دائیں انجن کے بہت قریب سے گزرا اور گر کر تباہ ہو گیا۔ اس حوالے سے مزید جانتے ہیں۔ کینیڈین فوج کی جانب سے کہا گیا ہے کہ صوبہ برٹش کولمبیا میں کینیڈین فوج کے طیارہ حادثے کی وجہ پرندے کا ٹکراؤ ہو سکتی ہے۔ کینیڈین ایئر فورس کے تفتیش کار تحقیقات کر رہے ہیں، جس میں طیارے سے پرندے کے ٹکرانے کے امکانات ہیں۔ کینیڈین ایئر فورس کے فن کا مظاہرہ کرنے والے طیارے سنو برڈ کے حادثے سے متعلق ابتدائی رپورٹ منظر عام پر آ گئی ہے۔ حادثے کی ابتدائی رپورٹ میں کہا گیا ہے کہ حادثے سے قبل کی ویڈیو فوٹیج کے مطابق پرندہ طیارے کے دائیں انجن کے بہت قریب سے گزرا اور گر کر تباہ ہو گیا۔ اس فوٹیج کے دیکھنے کے بعد امکان ہے کہ یہ پرندہ جہاز کے انجن میں چلا گیا، جس کے باعث اوپر جاتا ہوا جہاز کچھ ہی لمحوں میں نیچے کی طرف جانا شروع ہو گیا۔ یہ طیارہ گزشتہ ماہ برٹش کولمبیا میں گر کر تباہ ہوا تھا، جس میں ایک پائلٹ جین کیسی کی ہلاکت ہوئی تھی، جبکہ دوسرے پائلٹ کو زخمی حالت میں ریسکیو کیا گیا تھا، جن کی حالت اب بہتر ہے۔ اس تفتیش میں پرندے کے ٹکرانے جیسے ماحولیاتی عوامل کو بھی شامل کیا جا رہا ہے۔ اس کے علاوہ جہاز کے ایجیکٹ سسٹم کا بھی جائزہ لیا جا رہا ہے۔ تحقیقات کا سلسلہ جاری ہے اور حتمی رپورٹ آنے کے بعد ہی حادثے کی اصل وجہ کا تعین کیا جائے گا۔ مونٹریال کے ڈے کیئر سینٹرز ایک بار پھر کھل گئے ہیں، لیکن اساتذہ پریشان ہیں کہ کرونا وائرس کے پھیلاؤ کو روکنے کے طریقوں سے متعلق بچوں کا کیا رد عمل ہوگا۔ مزید جانتے ہیں اس رپورٹ میں۔ مونٹریال کے ڈے کیئر سینٹرز ایک بار پھر کھل گئے ہیں، لیکن اساتذہ پریشان ہیں کہ جسمانی دوری کو سختی سے نافذ کرنے کے ساتھ ڈے کیئرز میں کرونا وائرس کے پھیلاؤ کو روکنے کے دیگر طریقوں سے متعلق بچوں کا کیا رد عمل ہوگا۔ اساتذہ کو خدشہ ہے کہ بچوں کو اپنے نئے ماحول میں ڈھالنے میں دشواری ہوگی۔ مونٹریال کے ایک ڈے کیئر سینٹر میں 69 بچوں کی گنجائش ہے، لیکن جب یہ دوبارہ کھلے تو وہاں صرف 10 بچے واپس آ سکیں گے۔ صوبائی محکمہ صحت کی گائیڈ لائنز کے تحت ڈے کیئرز کو اپنی اصل گنجائش کا 50% تک بچوں کو رکھنے کی اجازت ہے، تاہم بہت سے والدین اپنے بچوں کو واپس بھیجنے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ امریکہ بھر میں ہونے والے مظاہرے 7ویں روز میں داخل ہو گئے۔ جلاؤ گھیراؤ کے بعد 15 ریاستوں میں نیشنل گارڈز کا گشت جاری ہے۔ مزید جانتے ہیں اس رپورٹ میں۔ امریکہ بھر میں ہونے والے مظاہرے 7ویں روز میں داخل ہو گئے۔ جلاؤ گھراؤ کے بعد 15 ریاستوں میں نیشنل گارڈز کا گشت جاری ہے۔ پوسٹ مارٹم رپورٹ میں سیاہ فام جارج فلوئڈ کی موت گردن پر دباؤ کے باعث دم گھٹنا قرار دی گئی ہے۔ امریکہ بھر میں سیاہ فام شخص کی ہلاکت پر 7ویں روز بھی پرتشدد مظاہرے جاری ہیں۔ واشنگٹن اور نیو یارک میں جھڑپوں کے دوران 41 پولیس اہلکار زخمی ہو گئے۔ نیو یارک شہر میں کرفیو نافذ کر دیا گیا ہے، جبکہ واشنگٹن ڈی سی میں بھی رات 11 بجے سے صبح 6 بجے تک کرفیو رہے گا۔ 15 ریاستوں میں نیشنل گارڈز کا گشت جاری ہے۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے ملک میں بڑھتے ہوئے مظاہروں اور احتجاج کو روکنے کے لیے فوجی طاقت کے استعمال کی دھمکی دی ہے۔ غیر ملکی خبررساں ادارے کے مطابق امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے ملک میں سیاہ فام شہری کی ہلاکت کے بعد بگڑتی ہوئی صورتحال اور مظاہرین سے نمٹنے کے لیے فوجی طاقت کے استعمال کی دھمکی دیتے ہوئے کہا کہ اگر شہری انتظامیہ یا ریاست کی جانب سے مظاہرین کے خلاف سخت ایکشن نہیں لیا جاتا تو میں لوگوں کی جان و مال کی حفاظت کے لیے امریکی فوج کو بھیجوں گا، جو فوری طور پر مسئلے کو حل کر دے گی۔ دنیا بھر میں کرونا وائرس کی موذی وبا نے مسلسل اپنے پنجے گاڑ رکھے ہیں، جس کے نہ صرف مریضوں میں بلکہ اس سے اموات میں بھی ہر روز اضافہ ہو رہا ہے۔ اس حوالے سے مزید جانتے ہیں۔
दुनिया भर में कोरोना वायरस की मूजी वबा ने मुसलसल अपने पंजे गाड़ रखे हैं, जिसके न सिर्फ मरीजों में बल्कि इससे अमवात में भी हर रोज इजाफा हो रहा है। मुख्तलिफ ममालिक में कोरोना वायरस की वबा का जोर टूट चुका है, तो कहीं ये उरूज पर है और कहीं इसके केसेस और अमवात ना होने के बराबर हैं। आलमी इदारा सेहत के माहिरीन और दीगर साइंसदानों ने कहा है कि इस बात में फिलहाल कोई हकीकत नहीं कि कोरोना वायरस अपनी ताकत खो रहा है। साइंसी तहकीक के बाद ही कोई हतमी बात कही जा सकती है। दुनिया भर में कोरोना वायरस से मुतासरा अफराद की तादाद 63,98,499 हो चुकी है, जबकि इससे हलाकतें 3,78,515 हो गईं। अमेरिका ताहाल कोरोना वायरस से सबसे ज्यादा मुतासरा मुल्क है, जहां न सिर्फ कोरोना मरीज बल्कि इससे हलाकतें भी अब तक दुनिया के तमाम ममालिक में सबसे ज्यादा हैं। अमेरिका में कोरोना वायरस से अब तक 1,07,300 अफराद मौत के मुंह में पहुंच चुके हैं, जबकि इससे बीमार होने वालों की मजमूई तादाद 18,59,793 हो चुकी है। कोरोना वायरस से रूस में कुल अमवात 4,855 हो गई, जबकि इसके मरीजों की तादाद 4,14,878 हो चुकी है। भारत में कोरोना वायरस से 5,612 हलाकतें हो चुकी हैं, जबकि इससे मुतासरा मरीजों की तादाद 1,99,800 हो गई। तुर्की में कोरोना वायरस से जाँ बहक होने वालों की तादाद 4,563 हो गई, जबकि कोरोना के कुल केसेस 1,64,769 हो गए। सऊदी अरब में कोरोना वायरस से अब तक कुल अमवात 525 रिपोर्ट हुई हैं, जबकि उसके मरीजों की तादाद 87,142 तक जा पहुंची है। आलमी इदारे ऑफिशियल एयरलाइन गाइड ने खुशखबरी दी है कि रवां हफ्ते दुनिया भर में 60 फ़ज़ाई कंपनियां अपनी बैनुल-अक़वामी परवाज़ें बहाल कर देंगी। इस हवाले से मज़ीद जानते हैं। आलमी इदारे ऑफिशियल एयरलाइन गाइड्स ने खुशखबरी दी है कि रवां हफ्ते दुनिया भर में 60 फ़ज़ाई कंपनियां अपनी बैनुल-अक़वामी परवाज़ें बहाल कर देंगी। तफसीलात के मुताबिक एयरपोर्ट्स और फ़ज़ाई कंपनियों का डाटा फराहम करने वाले आलमी इदारे OAG का कहना है कि बैनुल-अक़वामी परवाज़ें बहाल होने जा रही हैं। गुज़िश्ता हफ्ते के मुकाबले में रवां हफ्ते तकरीबन 57 लाख नशिस्तें मुहैया होंगी। OAG के मुताबिक इस हफ्ते 2,67,000 परवाजें चलेंगी। ये गुज़िश्ता हफ्ते के मुकाबले में 16% ज़्यादा होंगी। ताहम नशिस्तों की ये गुंजाइश भी कोरोना की वबा फैलने से कबल के मुकाबले में 66% कम होगी। ख्याल रहे कि फ़ज़ाई कंपनियों के लिए इस वक्त सबसे बड़ा मसला वो SOPs हैं, जिनके तहत ये देखना ज़रूरी है कि कितने मुसाफिरों की रिजर्वेशंस कराई जाएंगी। OAG के मुताबिक जून का ये पहला हफ्ता इस सिलसिले में फैसला कुन साबित होगा। ताहम मौसम गर्मा की बाबत तवक्कुआत के हवाले से मोहतात रवैया भी अपनाना पड़ेगा। अब तक के लिए इतना ही। मज़ीद खबरों और अपडेट्स के लिए देखते रहिए TNN TV।